بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ شہریت سیکنڈ ایئر کی ٹاپک ہے. سماجی تحریک کے بارے میں ہم پڑھیں گے. یعنی سماجی تحریک کیسے کہتے ہیں اور اسی کے مطابق اس کی کون کون سی قسمیں ہیں. تو آج ہم سماجی تحریک کے بارے میں پڑھیں گے. سماجی تحریک جو اجتماعی رویوں کی ایک بڑی شکل ہے اور سماجی تحریک زندگی میں ایک نئے قیام کے لیے اجتماعی کوشش کا نام ہے. یعنی جس میں ہم حقوق نسواں کی تحریکیں، مختلف قسم کی تحریکیں ہم اس میں شامل کرتے ہیں. یعنی سماجی تحریک زندگی میں جو سب سے جو بنیادی چیز پیدا کرتی ہے وہ ہے جدت. یعنی جدت کے ساتھ جس ترتیب کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں تو وہ سماجی تحریک سے حاصل ہوتی ہیں. یعنی وہی جدت پسند تحریکیں جو ہمارے ہاں مکمل طور پر ایک نئی ترتیب لانے کے لیے جو نئی ترتیب کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں تو اسے ہم سماجی تحریک کا نام دیتے ہیں. جو ہم کسی بھی موڑ پر، کسی بھی زندگی میں نئی ترتیب لانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی سماجی تحریک میں سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہیں ان میں ایک اجتماعی جو کوشش ہوتی ہے. یعنی جدت کے ساتھ جو مکمل طور پر اجتماعی شکل کا نام ہے یا اجتماعی کوشش کو ہم سماجی تحریک کہتے ہیں، جس کے ذریعے ہم مختلف قسم کے جو مسائل ہیں وہ عمومی طور پر حل کرتے ہیں. یعنی سماجی تحریک میں مختلف قسم کی ایسی چیزیں جس میں تبدیلی کی ترقی ہوتی ہیں. یعنی ہم اس میں مکمل طور پر کیا کر لیتے ہیں، اس میں جو ہم تبدیلی کی طرف اشارے دیتے ہیں. تبدیلی کی ترقی جسے ہم کیا کہتے ہیں، چینج کے نام سے، چینج فار ڈیولپمنٹ کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں. یعنی جس چیز کے بارے میں ہم کسی تحریک کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے جو بنیادی چیز اس میں بیان کی جاتی ہے سماجی تحریک میں، ان میں اجتماعی رویے جو ہمارے ہاں مکمل طور پر رویے ہوتے ہیں، اس رویے کی بنیاد پر، بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کی بنیاد پر ہم مختلف قسم کی تحاریک کا آغاز کرتے ہیں. اور وہ بھی کہ اس میں مکمل طور پر ہم کسی بھی چیز کو نئی ترتیب لانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے ان کا تعلق انفرادیت سے ہو، چاہے ان کا تعلق اجتماعی کوشش کے ساتھ ہو. یعنی ان میں سے جو کوشش، جو اجتماعی کوشش جو بالترتیب ہم کسی تحریک کے لیے نمایاں کردار ادا کرتے ہیں اور اس کو اپنے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے ہم تبدیلی کی ترقی کا نام دیتے ہیں. اور یا مزاحمت کے لیے اجتماعی کوش ہوتی ہیں. یعنی اجتماعی شکل میں جتنی بھی انسان کی ترقی کے لیے جو اجتماعی کوشش ہوتی ہیں یا ہم جسے جدوجہد کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں، مزاحمت کے لیے کوشش کرتے ہیں. یعنی اس میں ہم مکمل طور پر مزاحمت کے لیے کوشش کرتے ہیں یا اسی کے ساتھ ان تبدیلی کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں جو ہم ترقی کے لیے اپنے معاشرے میں اپنی ہی سماجی تحریک کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جس تحریک میں جتنی زیادہ جدت ہوتی ہے اسی کے مطابق وہی تحریکیں دنیا میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور ترتیب کے ساتھ وہ بلا ترتیب کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، اپنے لیے جگہ بنا لیتی ہیں. سماجی تحریک ان اجتماعی کوششوں کا نام ہے جن کے ذریعے موجودہ سماجی ترتیب کو تبدیل کیا جاتا ہے. یعنی سماجی ترتیب میں ہم کیا کرتے ہیں، سماجی ترتیب کے ساتھ کو تبدیل کرنے کا نام سماجی تحریک ہے. یعنی جس ترتیب کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، تحریک کو رویوں کی بنیاد پر، اور چاہے وہ حقوق نسواں کی تحریکیں ہوں، چاہے وہ مذہبی تحریکیں ہوں یا ایسی وہ تحریکیں جو ہم اجتماعیت کی بنیاد پر کمبائن طریقے سے ہم اپنے معاشرے میں پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا خاص مقصد تبدیلی کی ترقی ہوتی ہے. اور ترقی کی بنیاد پر ہم کیا کرتے ہیں، ان کو اجتماعی جدوجہد یا کوشش کے نام ہم کیا کرتے ہیں، مزاحمت کے طور پر ہم اس کو ترتیب میں لاتے ہیں.
اور یہ کوشش موجودہ سماجی نظام میں کسی مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو بھی ہم سماجی ترتیب کا نام دیتے ہیں تو ترتیب سب سے بنیادی طور پر کسی بھی مسئلے کو ترتیب کے ساتھ ٹھیک کرنے کا نام یا ٹھیک کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جو بھی مسئلہ ہمارے ہاں سماجی معاشرے میں معاشرتی امور میں پیدا ہوتی ہیں تو اس کو کسی بھی مسئلے کو ہم ترتیب کے ساتھ جب ٹھیک کرنے کے لیے وہ تبدیلی فار ترقی کے لیے فار ڈیولپمنٹ کے لیے جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم اسے سماجی تحریک کا نام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں، کسی مسئلے کو ٹھیک کرنے سے لے کر زندگی کے مکمل نئے نظام کے ساتھ جو ہم اس کو کسی مسئلے کو ہم آہنگ کرتے ہیں اور اس کو ترتیب کے ساتھ مکمل طور پر لانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے۔ تبدیلی کے لیے اجتماعی کوشش کو، یعنی جو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جو ہم ترتیب کو استعمال کرتے ہیں تو ترتیب کے ساتھ جو اجتماعی سوچ ہوتی ہے اور اس کا جو نام بتایا جاتا ہے، یہ اجتماعی سوچ کا نام سماجی تحریک کہتے ہیں۔ اسے ہم سماجی تحریک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی جس ترتیب کے ساتھ ہمارے ہاں جو اجتماعی سوچ ہوتی ہیں اس اجتماعی سوچ کی بنیاد پر، اس اجتماعی رویے کی بنیاد پر جب ہم کسی چیز کو تبدیلی کے لیے یعنی ترقی کے لیے ہم اپنے معاشرے میں کسی مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اسے ہم اجتماعی سوچ میں سماجی تحریک کا نام دیتے ہیں۔ سماجی تحریک میں جو بنیادی طور پر مختلف قسم کی اقسام ہوتی ہیں سماجی تحریکوں کی، اور بنیادی طور پر یہ جتنی بھی ہمارے ہاں جو تحاریک ہیں وہ مختلف قسم کے امور کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ان میں سے جو ہمارے ہاں جو سیاسی امور ہیں اور پھر سیاسی تحاریک ہیں، اسی کے ساتھ مذہبی تحاریک ہیں، اسی کے ساتھ مکمل ایسے جو سماجی جو تحریک ہیں جو ہمارے ہاں صرف اور صرف معاشرے میں مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے تبدیلی کی غرض سے قابل عمل لاتے ہیں اور اس کا آغاز ہوتے ہیں۔ یعنی سیاسی تحریکوں کے ساتھ اسی کے ساتھ ثقافتی تحریکیں، یعنی ثقافت کی بنیاد پر سیاست یعنی سیاسی تحریک ہمارے ہاں مختلف قسم کی سماجی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد عوامی حقوق کی جو تحریکیں ہیں، یعنی عوامی حقوق کی تحریکیں، پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہم مختلف اقسام بیان کرتے ہیں، اصلاحی تحریکیں اور مزاحمتی تحریکیں۔ مزاحمتی تحریکیں یہ ہم اس کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم سماجی تحریک کا آغاز کرتے ہیں اور مختلف رویوں کے مطابق جب ہم اپنی ہی معاشرے میں ان تحریک کا آغاز کرتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ تبدیلی کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ اپنے معاشرے میں سماج میں ہم کسی مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے اس میں تبدیلی لاتے ہیں اور اس کی ترقی کے لیے ہم پائیدار طریقے سے اس کا آغاز کرتے ہیں تحریک کا۔ یعنی اس میں جو انسانی اور اجتماعی رویے ہوتے ہیں تو یہ عورتوں کی جو حقوق کے حوالے سے جو تحریک ہوتی ہیں، جو گورنمنٹل نان گورنمنٹل طریقے پر وہ کیا کرتے ہیں اپنے حقوق کی پاسداری کے لیے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے تحریکیں چلاتی ہیں۔ مذہبی طور پر جتنی بھی تحریکیں ہمارے ہاں موجود ہیں تو مذہب کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ مذہب کی بنیاد پر مختلف قسم کے ایسی ایشوز کو اور مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے جن میں تبدیلی کے لیے اس کی ترقی کی بنیاد پر وہ کیا کرتے ہیں اپنی مذہبی تحریکوں کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے ہی معاشرے میں
مذہبی رنگ دینے کے لیے، مذہبی بنیاد پر اس کو ترقی دینے کے لیے اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے پولیٹیکل، اس کی جو موومنٹس ہوتی ہیں، جو تحریکیں ہوتی ہیں سیاسی طور پر، کہ سیاسی جماعتوں کے جو نظام ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتے ہیں، اور اس کو بنیاد بنا کر مختلف قسم کے جو طریقے سیاسی طور پر استعمال کرتے ہیں اور استعمال میں لائے جاتے ہیں، قابل عمل ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ثقافتی تحریکیں، یہ تحریک ثقافت کی بنیاد پر اپنی ثقافتوں کو، روایات کو، رسم و رواج کو اور کسٹم ٹریڈیشن جو کلچر ہوتے ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے ہم ثقافتی تحریکوں کا آغاز کرتے ہیں، اور اپنے ہی معاشرے میں اپنی ثقافتوں کو اپنی علاقائی نوعیت کی بنیاد پر ہم اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہم اپنی ثقافتی تحریکوں کا آغاز کرتے ہیں، تاکہ اپنے ہی معاشرے میں ہماری جو ثقافتیں ہوتی ہیں وہ نسل در نسل صحیح طریقے سے منتقل ہو جائیں۔ اور اس میں سے جو ثقافتی بنیاد پر جو ہوتی ہیں وہ اپنے ثقافت کو محفوظ رکھنے کے لیے، فار ایگزامپل جس طرح ہمارے ہاں جو مالی ثقافت ہیں، چاہے وہ غیر مالی ثقافت ہیں، یا ہمارے ہی اپنے ہی ملک پاکستان میں جتنی صوبائی طرز پر، یعنی صوبائی لیول کے مطابق جتنی ثقافتیں ہیں، یعنی پشتون ثقافت، پھر اس کے بعد پنجابی ثقافت اور سندھی ثقافت، بلوچی ثقافت، تو مختلف امور پر صوبائی اور پھر علاقائی اور پھر اس کے بعد ملکی بنیاد پر جس طرح ہم اپنی ثقافت کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ورثے کو محفوظ بنانے، یعنی دوسری نسل تک منتقل صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عوامی حقوق کی تحریک میں یعنی ہم ان تحریکوں کی طرف اپنی سماجی رویوں کا جھکاؤ اپنی اجتماعیت کی بنیاد پر کرتے ہیں، تاکہ اس میں تبدیلی یعنی چینج فار ڈیولپمنٹ آ جائیں۔ مطلب یہ کہ عوامی حقوق کی تحریکیں یہ سماجی طور پر، مقامی طور پر، ملکی طور پر اور پھر صوبائی طور پر یہ بہت سی ایسی تحریکیں ہیں جو ہمارے ہاں یا کسی بھی معاشرے میں عوام کے حقوق کی طرفداری کے لیے، عوام کے حقوق کی پاسداری کے لیے یہ تحریکیں چلائی جاتی ہیں، اور تاکہ عوام کو مکمل طور پر مختلف قسم کے جو حقوق ہیں وہ صحیح طریقے سے مل جائے اور اپنے حقوق سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ یعنی عوامی حقوق میں جتنی بھی اس کے جو حقوق ہیں، اس میں جتنی اس کے جو رائٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ مذہب کے ساتھ اس کے جو حقوق ہیں، چاہے وہ اس کے انڈیویجولی انفرادی طور پر اس کے جو حقوق ہیں معاشرے میں، چاہے وہ اجتماعی اس کے حقوق ہوتے ہیں، تو مکمل طور پر مذہبی حقوق الگ ہیں، سیاسی حقوق الگ ہیں، ثقافتی حقوق الگ ہیں، ایکسپریشن آف اسپیچ، اظہار رائے کی آزادی کی جو جتنے بھی مکمل عوامی حقوق کی تحریکیں ہیں، ہم مکمل طور پر اس کی کیا کرتے ہیں، اپنے ہی معاشرے میں پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصلاحی تحریکوں میں وہی تحریکیں شامل ہیں جو اپنے معاشرے میں تبدیلی کے لیے سرگرم عمل ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے جو بنیادی مقصد ہوتا ہے اپنے ہی معاشرے میں لوگوں کی اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ یعنی ان میں سے وہی ایسی تحریکیں جو عوامی لیول کے مطابق ہوتی ہیں، چاہے وہ صوبائی لیول کے مطابق ہوتی ہیں، چاہے وہ قومی لیول کے مطابق ہوتی ہیں، اور اس میں اصلاحی تحریکوں میں جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود اور اصلاح کی بنیاد پر جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے یہی مزاحمتی جو تحریکیں، کہ مزاحمتی تحریکوں میں مختلف قسم کے امور شامل حال ہوتے ہیں۔ یعنی مزاحمتی تحریکوں میں وہی ایسی تحریکیں جس کو ہم شدت کے ساتھ رنگ دیتے ہیں، اور مزاحمت کلچر کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، لسان کی بنیاد پر ہم کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مزاحمت کرتے ہیں اور مخالف سمت میں ہم مزاحمتی تحریکوں کا آغاز کرتے ہیں، اور معاشرے میں اپنی ہی مزاحمتی تحریکوں کو پروان دیتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ مکمل طور پر ہم اپنی مزاحمتی تحریکوں میں اس کو شامل حال کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہیں مذہبی تحریکیں اور انقلابی سیاسی تحریکیں۔ جو مذہبی تحریکیں ہوتی ہیں، جس طرح ہم یہاں پر ایکسپلین کر چکے ہیں کہ مذہبی تحریکوں میں مختلف قسم کے تحاریک میں اس کا شمار ہوتا ہے، کہ مذہب کی بنیاد پر ہم کیا کرتے ہیں، ہم تحاریک کا آغاز کرتے ہیں، اور جن کا خالص جو مقصد ہوتا ہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور ان میں سے بعض ایسی تحاریک ہوتی ہیں جو مکمل طور پر مذہبی بنیاد پر ہوتی ہیں، اور اس میں جو نمایاں عنصر ہوتا ہے وہ انقلابی سماجی تحریکوں میں اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی اس میں جو انقلابی سماجی تحریکیں پھر جنم لیتی ہیں۔
یعنی اس میں سے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جتنی بھی انقلابی طور پر جو سماجی تحریکیں ہوتی ہیں وہ معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں اور چینج فار ڈیولپمنٹل لیول کے مطابق وہ اپنے معاشرے میں جگہ بنا لیتی ہیں. تو سب سے جو بنیادی چیز ہم اپنی تحریک کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے انقلابی جو تحریک ہوتی ہیں جسے ہم ریولوشنری جو لیول کے مطابق مومنٹس کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جس کا جو مقصد ہوتے ہیں وہ کسی بھی معاشرے میں انقلاب برپا کرنا ہوتا ہے اور وہ چینج کے مکمل طور پر یا تبدیلی کے خواہاں ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ سماجی تحریکوں کی شکل میں جن اہم عوامل نے اہم کردار ادا کیے ہیں ان میں سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے کہ عوامل میں جو سماجی تحریک کا جب آغاز ہوتا ہے وہ تو کن کن ایریا کے مطابق ہوتے ہیں اور کس کس لیول کے مطابق ہوتا ہے. تو یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے اور ذہن میں نشین ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے جو تحریک کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس کا جو بنیادی جو کردار ہوتا ہے یعنی کردار کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تعلیم کے شعبے میں فار ایگزامپل کوئی نمایاں کردار کے طور پر جو ریولوشنری لیول کے مطابق اس میں جو امینڈمنٹ کی جاتی ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ صنعتی ترقی کے لیے جو انڈسٹریل جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے مختلف قسم کے تحریک سرگرم عمل ہوتے ہیں اور وہ اپنے ملک میں تعلیم کی خواندگی کے لیول کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اچھے اور بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. صنعتی ترقی کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کے لیے جو ترقی کے جو امور ہوتے ہیں اس کو مکمل طور پر بہتر بنانے کی کوشش کے لیے جو تحریک ہوتے ہیں وہ چاہے وہ علاقائی نوعیت کی بنیاد پر ہو چاہے وہ صوبی کے لحاظ سے ہو اور چاہے وہ قومی لحاظ پر ہوں تو ان کی ترقی کے لیے اسباب ہوتی ہیں اور اس کے لیے نمایاں کردار ادا کرتی ہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو تحریک انسانی حقوق کی شعور کی بیداری کے لیے جو انسانی حقوق کی شعور کی بیداری کے حوالے سے جو عوام میں شعور پیدا کرتے ہیں اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اور اس کو ہر ایک انسان کو جو ان کے جو بیسک رائٹس ہوتے ہیں جو اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں بنیادی حقوق ہوتے ہیں ان کو دینے کے لیے عوام میں شعور اور آگاہی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ان میں سے زیادہ تر جتنی بھی اس کے جو ڈیولپمنٹ سٹیجز میں ہمارے ہاں جو انسانی حقوق کے جو شعور کی جو بیداری ہوتی ہے ان میں سب سے جو بنیادی چیز بیان کی جاتی ہے اس میں زیادہ تر قومی سطح پر پھر اس کے ساتھ مقامی سطح پر اور صوبائی سطح پر جتنے بھی امور سر انجام دیتے ہیں وہ انسانی حقوق کی شعور کی بیداری کے لیے مؤثر کردار ادا کرتے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر زیادہ تر جو ہمارے ہاں جتنے بھی شعور کی بیداری کے لیے مختلف قسم کی جو سرکاری طور پر اور غیر سرکاری طور پر جو این جی او سیکٹرز جو تنظیمیں ہوتی ہیں وہ نمایاں کردار ادا کرتے ہیں. تو اسی کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں مختلف قسم کی انسانی حقوق کے شعور کی بیداری کے لیے کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو پیش کر لیتے ہیں اور انسانی حقوق کے شعور کی بیداری کے لیے وہ مؤثر کردار اپنی ہی لوکل مقامی سطح پر صوبائی سطح پر اور پھر قومی سطح پر یہاں تک کہ عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں سے جتنی بھی جو سماجی تحریک ہوتی ہیں جن میں سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہے شہری زندگی جو جتنی بھی انسان کی جو جتنی شہری زندگی گزارتے ہیں اور اسی کے مطابق شہری زندگی اسی کے ساتھ اظہار رائے کی آزادی ہم ایکسپریشن آف سپیچ کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ ایکسپریشن آف دیئر انٹرسٹ ان ایکسپریشن آف دیئر سپیچ کہ اپنے رائے کی مکمل طور پر آزادی کر سکے. سیاسی بیداری کہ عوام میں سیاسی بیداری کو اجاگر کر دیا جائے سیاسی بیداری اس میں پیدا کی جائے اور اسی کے مطابق وہ اپنے سیاسی حقوق سے باخبر ہو جائیں. یعنی سب سے جو بنیادی چیز اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ وہ جو عوام ہوتے ہیں اس کی وہ سیاسی
जो हुकूक होते हैं उससे आगे और उसमें शऊर पैदा हो जाए, ताकि वो अपने सियासी जो हुकूक है वो बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सके और उससे मुस्तफ़ीद हो सके। फिर इसके साथ इसमें है जमहूरियत और नौ आबादियाती निज़ाम की जो मुखालफत है, यानी इस सियासत के साथ साथ जितनी भी और से वो जो शेर ज़िंदगी के साथ मुकम्मल तौर पर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं सियासी बेदारी के साथ, तो इसमें से जो जमहूरियत की जो रूह होती है जिसे हम डेमोक्रेसी के नाम से याद करते हैं, और उसी को बुनियाद बनाकर जमहूरी तर्ज के मुताबिक कि हर एक बंदे को बुनियादी तौर पर सियासी हुकूक की बेदारी, सियासी हुकूक से आगे, और फिर इसी के मुताबिक इजहार राय की आज़ादी और उसकी जो शेरी ज़िंदगी है, यानी उसकी जो मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी गुजारने के जो आज़ादाना उसूल होते हैं, उसी को बुनियाद बनाकर वो अपने जमहूरी निज़ाम में अपने आप को मुकम्मल तौर पर पेश कर सके और अपनी खिदमात अपने मुल्क में ला सके और हासिल कर सके। नो आबादियाती निज़ाम की मुखालफत और माशी आज़ादी वगैरह शामिल है। इन जमहूरियत में जो नो आबादियाती जो निज़ाम होता है, जो कॉलोनियलिज्म है, ठीक है जी। तो इन तमाम तहारीक का मतलब ये होता है कि इंसान जो अवाम जो होते हैं और जिस माशरे में ज़िंदगी गुजारता है उसी लेवल के मुताबिक वो अपने तमाम हुकूक को पहचानने की कोशिश कर सके, चाहे वो मुकम्मल तौर पर औरतों के हुकूक हैं, फिर इसी के साथ जितनी भी उसके जो मजहबी तहारीक से रिलेटेड मज़हब के साथ उसके जितने भी हुकूक शामिल हैं, और फिर इसी के साथ साथ इसकी जो सकाफ़ती तहरीकें हैं और सकाफ़ती उसके अपने विरसे को महफूज करने के लिए, सकाफ़त को महफूज करने के लिए वो मुकम्मल तौर पर अपने सकाफ़ती हुकूक को हासिल करने की कोशिश करने के लिए अपनी तहरीक का आगाज़ करते हैं। फिर अवामी हुकूक की जो तहरीकें होते हैं और जिन तरीक़ों के मुताबिक वो अपने हुकूक को आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद इस्लाही तहरीक, यानी इस्लाही तहरीक में जो हम अपने ही माशरे में तब्दीली और तरक्की के लिए इस्तेमाल करते हैं और अवाम की इस्लाह के लिए हम तहरीक को इस्तेमाल करते हैं और उसका आगाज़ करते हैं। फिर इसी के साथ जो मज़ामती तहरीक होती है, इसमें जो रेजिस्टेंस होती है माशरे में किसी मसले की बुनियाद पर उसको हल करने की कोशिश करते हैं, और मुकम्मल तौर पर इस साल की आवाम की जितनी भी शेरी ज़िंदगी होती हैं कि वो इसकी जो मोड ऑफ लाइफ होती हैं या लिविंग स्टाइल एक्सपेंडिचर्स होती हैं, इसी के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारता है और उसके कौन कौन से ऐसे हुकूक हैं जिनको बुनियाद बनाकर वो एक बाज़ात तौर पर एक बाइज़्ज़त शहरी किसी भी रियासत में ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने आप को पेश करें। एक्सप्रेशन ऑफ जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि इजहार राय की आज़ादी में सबसे जो बुनियादी चीज़ होती है कि अगर आपके पास सियासी बेदारी होती है, आगे होती है, आप में शऊर इतना होता है कि आप अपने सियासी हुकूक की बुनियाद पर आप रियासत से मुकम्मल तौर पर अपनी हुकूक को हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं और आपको वही तमाम हुकूक जो सियासत के रिलेटेड होती हैं और हुकूक आपको मुकम्मल तौर पर मिल रहे हैं, तो तभी आप में इजहार राय की आज़ादी पैदा होगी और आप क्या करते हैं अपने एक्सप्रेशन ऑफ यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो होती है वो बेहतर तरीके से आप इंटरेस्ट के साथ और दिलचस्पी के साथ आप उसको मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जो बुनियादी चीज़ होती है वो जमहूरियत होती है, यानी जमहूरी निज़ाम एक ऐसा निज़ाम होता है जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ये डेमोक्रेसी जमहूरियत का मतलब यही है कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी इसमें तमाम जो ताकत का जो सरचश्मा होता है वो अवाम होता है, यानी अवाम के हुकूक किसी भी लेवल के मुताबिक जो होते हैं, चाहे वो किसी भी तहरीक से, चाहे वो किसी भी हुकूक से ताल्लुक़ होता है, चाहे उसके समाजी हो, चाहे माशरती हो, चाहे वो मुकम्मल तौर पर सियासी हो, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो सकाफ़त के रिलेटेड जिसकी जो तहरीकों से इसका के रिलेटेड होती हैं और इसके हुकूक होते हैं। कहने का मतलब यही है कि इनमें से जो जमहूरियत आपको जो राह मुतय्यन कर लेती हैं और आपको हुकूक देती हैं, तो एक बेहतरीन जमहूरी निज़ाम में आवाम को जो ताकत का सरचश्मा गर्दाना जाता है, सबसे अहम चीज़ उन लोगों की जो पॉलिटिकल जो राइट्स होती हैं वो नुमाया किरदार अदा करते हैं कि इनमें से जो हक और जो नाहक यानी बातिल के दरमियान जो बुनियादी तौर पर जो चीज़ें होती हैं वो डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन कर लेती हैं कि इनमें से जो आपके जो एक्सप्रेशन ऑफ राइट्स होते हैं, फ्रीडम होती हैं, हम किसी भी
آپ کے ساتھ مکمل طور پر اس کا آغاز کرتے ہیں. یعنی ان میں سے یہ جتنے بھی نظامات ہوتے ہیں ان میں سے جدید سماجی تحریکیں تو اب جدید ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کو استعمال کر رہی ہیں تاکہ عالمی سطح پر بھی لوگوں میں وہ شعور پیدا ہو جائیں تاکہ وہ اپنی تحریک کے ساتھ چاہے کسی بھی فیلڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں اسی کو بنیاد بنا کر وہ اپنے لیے اپنے حقوق کا تعین مکمل طور پر اپنی راہ متعین خود کر سکیں. اسی کے ساتھ ہم اپنی سماجی تحریک یعنی اس میں سے جو مختلف چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں اپنے لیکچر کو ختم کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کی طرف ہم نیکسٹ کلاس میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دے دیں. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.